یخلق عن کثرت الرد۔ اس قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس اب میرا علم مکمل ہو گیا ہے۔ نئے نئے، جیسے کہ ایک کان ہے ہیرے کی، نکالتے جائیے ہیرے، وہ کان ختم ہونے والی نہیں ہے، اور نکالتے رہیں گے۔ یہ تو آپ کی ہمت ہے، آپ کی اپنی محنت ہے، کتنی غواصی کرتے ہیں۔ سمندر میں تو موتی بھرے پڑے ہیں، یہ تو اب یہ کہ غوطہ زنی کرنے والا کتنی محنت کرتا ہے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان، تو یقیناً آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں، اور غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے۔ یہ شعر بھی آج میرے ذہن کے پر آیا ہے، اور اس کا بھی میں ایک حوالہ بعد میں دے دوں گا کہ کس حوالے سے یہ شعر مجھے یاد آیا ہے غالب کا۔ حالانکہ میں کوئی غالب کا تو میں کبھی بھی کوئی طالب علم عثمانی میں رہا ہی نہیں، میں نے اس کا کبھی پورا دیوان آج تک شروع سے آخر تک پڑھا ہی نہیں ایک مرتبہ بھی۔ لیکن یہ کہ اشعار جو منتقل ہو جاتے ہیں، کچھ سنے سنائے ہیں، ادھر ادھر پڑھے ہوئے ہیں، وہ کس حوالے سے آج یہ شعر آیا وہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن آج میں ایک بات آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں نے سوچا اس سورہ مبارکہ کا مضمون کیا ہے، اور یہ جو ایک ہم گروپ پڑھ رہے ہیں اس کا کہ اصل مضمون ہے آخرت، جزا و سزا۔ پچھلا 4 سورہ تو بالکل یوں سمجھیے کہ ان ٹیون ہے، وہ بالکل اسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے، وہی مضمون ہے پورے گروپ کا، بلکہ 2 گروپوں کا، سورہ قاف سے لے کے آخر تک تو مضمون ایک ہی ہے۔ لیکن اس سورہ مبارکہ کا ایک معین مضمون اور ہے، اور وہ ہے فتنہ، اہل ایمان کے لیے فتنہ جو اس دنیا میں، یعنی آزمائش، کسوٹی جس پر ان کو رگڑا جاتا ہے، اللہ امتحان لیتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ اس فتنے کے بارے میں ہمارے منتخب نصاب میں جو مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب ہے، اس میں اہم ترین سورت سورۃ العنکبوت اور اس کے پہلے رکوع کی 13 آیتیں، اور فتنے کے اعتبار سے نوٹ کر لیجئے فتنے کی 3 نسبتیں ہیں۔ اللہ لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے، یعنی اللہ امتحان لیتا ہے۔ لوگ لوگوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، ابو جہل نے فتنے میں ڈالا ہوا ہے، آل یاسر کو ستا رہا ہے ابو جہل، گویا کہ یہاں فتنہ میں مبتلا کرنے والا ابو جہل ہے۔ اور لوگ خود اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، کس معنی میں کہ انہیں مال اور اسباب سے محبت زیادہ ہو گئی ہے۔ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈالا، اس لیے کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ فتنہ ہے۔ جان لو کہ یہ مال اور اولاد کیا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ اب اس کی محبت اگر تمہارے دل میں جتنی جائز ہے اس سے زائد ہو گئی، تم گویا کہ تم نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں فتنے میں ڈال دیا۔ اب یہ کہ تو فتنے کی 3 نسبتیں ہو گئی، لیکن ایک فتنہ جو پرسیکیوشن، تشدد، تعذیب، اہل ایمان کو ستایا جانا، ان کو ہلاک کر دینا، شہید کر دینا، جس کے لیے کہ واقع آتا ہے کہ سن 5 میں جب پرسیکیوشن شدید ہوئی ہے، سن 5 ہجری نہیں، سن 5 نبوی، آغاز وحی کے بعد 5واں برس مکے کے دور مکی میں، جب بہت شدید پرسیکیوشن شروع ہوئی ہے صحابہ کرام کی، تعذیب المسلمین، یہ گویا کہ ایک عنوان بنتا ہے سیرت کی کتابوں میں، جن میں کہ وہ بڑی ہمارے پاس موجود ہیں، وہ واقعات ہیں حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہوا، حضرت خباب بن الارت کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ تو حضرت خباب بن الارت راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے، کہ ایک روز ہم حاضر ہوئے، مصائب کا پہاڑ ہم پر جو ہے ناقابل برداشت حد تک بڑھ چکا تھا۔ ہم حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، حضور اس وقت کعبے کی ایک دیوار کے سائے میں اپنی ایک چادر کا تکیہ لگا کر آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے جا کر عرض کیا حضور اب یہ مصائب ناقابل برداشت ہو گئے، الا تدعو لنا، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ اللہ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، یہ آزمائشیں ختم ہو، یہ مشکلات ختم ہو۔ تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا، آپ کے چہرہ پہ غضب کے اور غصے کے آثار ہوئے، اور آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، اور آپ نے فرمایا خدا کی قسم تم بہت جلدی مچا رہے ہو، تم سے پہلے لوگوں کا تو حال اس سے کہیں زیادہ سخت ہوا۔ وہاں یہ الفاظ آئے کہ ایسا بھی ہوا کہ کسی مومن کو لا کر اور زمین میں گڑھا کھود کر اور آدھا جو ہے ناف تک وہ اس گڑھے کے اندر گاڑ دیا جاتا تھا، اور پھر ایک آرا سر پر رکھ کر اس کو چیرنا شروع کرتے تھے اور 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوہے کی کنگھیوں سے، ہڈیوں پر سے گوشت کھرچ دیا جاتا تھا، اور ایسا بھی ہوا ہے کہ آگ کے الاؤ جلا کر زندہ لوگوں کو اس میں جھونک دیا گیا ہے، پھر بھی وہ صبر کرتے رہے۔ تم پر تو ابھی اتنی مصیبت آئی نہیں، تم ابھی سے جلدی بچا رہے ہو۔
مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے، یہ موج پریشاں خاطر کو پیغام لبے ساحل نے دیا ہے، دور وصال بحر ابھی تو ساحل میں گھبرا بھی گئی ہے، کچھ ایسا مجھے مصرع پورا یاد نہیں ہے، ابھی سے جلدی مچا رہے ہیں۔ اور یہی انداز ہے سورہ عنکبوت کا، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کیا لوگوں نے یہ گمان کیا تھا کہ صرف یہ کہنے سے چھوٹ جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے، اور ان کو ستایا نہ جائے گا، ان کا امتحان نہ لیا جائے گا، ان کو آزمایا نہ جائے گا، ان کو ٹھوک بجا کر دیکھا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم نے تو ہمیشہ آزمایا ہے، ٹھوک بجا کر دیکھا ہے، اور ہم یہ جاننا یا یوں کہیے کہ اس کو ظاہر کر دینا، یہ ہماری سنت ثابتہ ہے کہ کون اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں۔ اور ساتھ ہی دھمکی دے دی ان کو جو مسلمانوں کو ستا رہے تھے کہ جو لوگ یہ غلط حرکتیں کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کو ان تکالیف میں مبتلا کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ وہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے تو انہوں نے بھی بڑی غلط رائے قائم کی ہے۔ ہماری پکڑ سے وہ بھی نہیں بچیں گے جب وہ وقت آئے گا۔ ابھی ہم نے انہیں مہلت دے رکھی ہے کہ ہمارے ان بندوں کو آزما لو، ستا لو، دیکھ لو، جانچ لو، انہیں پرکھ لو، ان کا امتحان لے لو، ان کے صبر اور ثبات کا جو ہے امتحان کر لو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہارے لیے وہ تو پکڑ ہماری تیار ہے ہی۔ یہ ہے مضمون اس سورہ مبارکہ کا، ان بطش ربک لشدید ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو فتنوں میں ڈالا، ستایا، آزمائش میں ڈالا، اگر ان کے لیے اور پھر توبہ نہیں کی، اگر تو اس کے بعد توبہ کی ہے، ایمان لے آئے، تو ایمان لے آنا جو ہے وہ سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، لیکن توبہ نہیں کی تو وہ جان لے کہ ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور وہ عذاب ہے جو جلا کر انہیں کوئلہ بنا دے گا، حریق۔ اور ان بطش ربک لشدید، جان لے وہ کہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ مضمون کہ جو سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کا ہے، اور پھر اس کے بعد مدنی صورتوں میں بڑی کثرت سے آیا یہ مضمون، مکی صورتوں میں اتنا زیادہ نہیں ہے۔ اصل میں مدنی صورتوں کے اندر پھر یہ مضمون ابتلا، آزمائش، فتنہ، امتحان، اللہ تعالیٰ دیکھ لینا چاہتا ہے، دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیحدہ کر دینا چاہتا ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو بھی جانچ لینا چاہتا ہے، کتنا کچھ کھوٹ ہے، کتنی کچھ اس کے اندر سچائی ہے، اور تمہیں علیحدہ کر دینا چاہتا ہے کہ جو لوگ مومن ہیں وہ علیحدہ ہو جائیں، جو منافق ہیں علیحدہ ہو جائیں، اور یہ بغیر آزمائش کے امتحان کے کیسے ہوگا؟ تو یہ مضمون اصلاً تو ہے مدنی صورتوں کا۔ مکی صورتوں میں سورہ عنکبوت میں یہ بہت وضاحت سے آیا، اور یہ پوری صورت اسی مضمون پر ہے۔ اب آئیے وہ نقطہ جس کی طرف آج ذہن منتقل ہوا کہ قرآن مجید میں مضامین کو اللہ نے اس طریقے سے منتشر کر دیا ہے، یہ مضمون یہاں بھی آ گیا، یہ مضمون وہاں بھی آ گیا، وہ 20ویں پارے کا اختتام ہے، یہ 30واں پارہ ہے۔ یہ مضامین اس لیے ڈسپرس کر دیے گئے ہیں، اصل میں تو لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا قرآن مجید میں مضامین منتشر کر دیے گئے، لیکن یہ لفظ اردو میں اچھے سینس میں استعمال نہیں ہوتا، منتشر ہو جانا، نشر کے معنی پھیل جانا، یہ جو ڈسپرسل انگریزی میں کہتے ہیں آپ، ان مضامین کو مختلف حصوں میں، تاکہ ایک انسان تلاوت کرتا ہے، ایک مہینے میں فرض کیجئے ایک شخص قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ مضامین کچھ وقفے کے بعد تمام مضامین دہرا کر سامنے آتے رہیں، یہ نہ ہو کہ پھر وہ مضمون ایک مہینے کے بعد ہی آئے۔ اگر یہ یکجا ہو گئے ہوتے مضامین تو گویا کہ پھر وہ مضمون آتا، پھر ایک مہینے کے بعد وہ مضمون آتا۔ اگر کوئی شخص ایک ہفتے میں قرآن ختم کر رہا ہے تو ایک ہفتے میں یہ تمام مضامین جو ہے مختلف ایام کے اندر کہیں تفصیل سے، کہیں اجمال سے، کہیں ایک پہلو سے، کہیں دوسرے پہلو سے، اس لیے کہ اصل چیز جو مطلوب ہے وہ تذکیر ہے، جیسے کہ اگلے جوڑے کی صورت آئے گی اور وہ یہ فذکر، اور اس کے بعد دوسری صورت میں بھی جو دونوں کے اندر ہے فذکر انما انت مذکر فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو چونکہ تذکیر مقصود ہے لہذا اگر مختلف مضامین کو مختلف سیکشنز کے اندر محدود کر دیا جاتا ہے، جیسے کتاب کے اندر ابواب ہوتے ہیں، ایک بات مکمل ہو گئی، اب یہ اگر فرض کیے 30 باب ہیں اس کتاب کے، تو وہ بات اب کسی باب میں نہیں آئے گی، گویا کہ وہ اگر آپ کے ذہن سے اتر گئی وہ بات تو اتر گئی، اب تو پھر دوبارہ ہی کتاب پڑھیں گے، جب مرحلہ آئے گا تو پھر وہ بات دوبارہ آپ کے سامنے آئے گی۔ قرآن میں یہ گویا کہ پھیلا دیا گیا ہے، ڈسپرس کر دیا گیا ہے، نشر اور نثر اس پر میں بات کر چکا ہوں پہلے،
نثر اور نشر، تو یہ در حقیقت قرآن میں مضامین کو اس طرح نثر یا نشر کے انداز میں مختلف جگہوں پر پھیلا دیا گیا ہے تاکہ ایک قاری، ایک تلاوت کرنے والا مستقل طور پر اس کے سامنے اہم مضامین جو ہیں وہ آتے رہیں وقفے وقفے سے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک مضمون جو ہے وہ بس ایک جگہ آ کر اور اس کی تفصیل وہیں پر مکمل ہو جائے۔ یہ ہے حکمت اس کی کہ جو آج میرے سامنے آئی ہے، واللہ اعلم۔ اب آئیے والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ برجا اور برزا، یہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے یہ ایک اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ جن الفاظ کے سے حرفی مادے مشابہ ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ان کے مفہوم میں بھی قرب ہوتا ہے۔ تو با را جیم اور با را زا، جیم اور زا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے بنگالی بھائی تو جیم کو زے اور زے کو جیم پڑھتے ہی تھے، یہ دونوں اتنے ایک دوسرے سے قریب ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فقہ اللغہ کے اعتبار سے یہ ایک نقطہ نوٹ کر لیجئے کہ برجا برزا دونوں میں کیا چیز مشترک ہے؟ کسی چیز کا نمایاں ہونا، واضح ہونا، کھل کر سامنے آ جانا۔ تو برجا اور برزا، برزا کوئی چیز سامنے آ گئی، برزت الجحیم لمن یرا، جہنم سامنے لے آئی جائے گی دیکھنے والوں کے۔ اسی طریقے سے برزوا للہ الواحد القہار، قیامت کے دن وہ سب کے سب سامنے آ جائیں گے پروردگار کے کہ جو الواحد القہار ہے۔ جنگ کے لیے جب فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں وہ بھی اس کے لیے بھی لفظ آتا ہے برزوا، اب ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے، آپ اپنے دشمن کو دیکھ رہے ہیں، وہ دشمن آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح برجا کے معنی بھی ہے کسی چیز کا نمایاں ہو جانا۔ قرآن مجید میں یہ 4 مرتبہ تو بروج ہی کی شکل میں یہ لفظ آیا ہے، اور 3 مرتبہ آیا ہے یہ عورتوں کی اس روش کے لیے کہ وہ بن ٹھن کر سنور کر لوگوں کی نگاہوں میں کھبنے کے لیے، نمایاں ہونے کے لیے جب سامنے آتی ہیں۔ یہ تبرج ہے، تبرج تفاعل ہے اسی سے، برجا سے باب تفاعل تبرج۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں وقار اور سکون کے ساتھ رہو اور تبرج مت اختیار کرو اور نمایاں ہو کر بن ٹھن کر بن سنور کر نہ نکلو جیسے کہ تم جاہلیت کے زمانے میں نکلا کرتی تھی۔ بہرحال یہ ایک طبعی خواہش سمجھ لیجیے عورت کے اندر ہے اور وہ نگاہوں میں کھبنا چاہتی ہے، لیکن یہ کہ اس کو روکا گیا ہے۔ ستر اور حجاب کے احکام اسی کے لیے کہ اس میں فتنہ ہے، اس میں خرابی ہے۔ متبرجات بزینہ یہ لفظ آیا ہے، اپنی زینت کو نمایاں کرنا، جو بھی اللہ نے نسوانی حسن دیا ہے اس کو 4 چاند لگانا، اس کے اندر اور طرح کے تیکھے جو ہیں وہ اسلحہ استعمال کرنا اس کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ تبرج۔ یا تو اس مفہوم میں استعمال ہوا یہ لفظ، اور یا بروج، اور 3 مرتبہ تو یہ آسمان کے بروجوں کے لیے آیا ہے، برجوں کے لیے، اور 1 مرتبہ آیا ہے قرآن میں زمینی قلعہ بندیاں۔ اب قلعے کو کیوں برج کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جو قلعے بنتے تھے پچھلے زمانے میں اس کی فصیل پر وہ برجیاں بنائی جاتی تھی، ان برجیوں میں پہرے ہوتے تھے، پوری فصیل کے اوپر 1-1 انچ کے اوپر تو آدمی نہیں ہو سکتا، فصیل جو ہے کئی میل لمبی ہے، لہذا اس میں برجیاں بنتی تھی کہ وہاں پہرے دار ہوتے تھے، اور وہ ہیں در حقیقت کے جو اس کی حفاظت کا سامان کرتے تھے۔ اور دور سے جب لوگ آتے تھے تو انہیں سب سے پہلے کسی شہر یا قلعے کے برج نظر آتے تھے، اس لیے کہ جو سب سے اونچی شے ہوگی وہی نمایاں ہوگی، وہی نظر آئے گی، اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے بروج کے لیے۔ چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ موت تمہیں آن لے گی وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے تم ایسے قلعوں کے اندر جا کر چھپ جاؤ جس میں حفاظت کا پورا سامان کر لیا گیا ہو، پہرے دار ہوں اور گارڈز ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں اور دروازے بڑی اونچی ہوں، فصیلیں بڑی مضبوط ہوں، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ، چاہے بہت ہی محفوظ قلعوں کے اندر جا کر قلعہ بند ہو جاؤ، موت تو آ جائے گی۔ اس معنی میں بروج جو ہے آسمان کے وہ کیا ہیں؟ اب یہ ہے بات کہ جو اس لفظ کے حوالے سے سمجھنی ہے۔ ایک تو لوگوں نے رائے دی ہے کہ یہ 12 برج پرانے جو ہیئت کا علم ہے، تو جو علماء ہیئت نے 12 برج مقرر کر رکھے ہیں کہ سورج جو ہے پورے سال میں مختلف برجوں میں داخل ہوتا ہے، اور یہ اس اعتبار سے کہ پہلے خیال یہ تھا کہ سورج جو ہے وہ چلتا ہے، زمین ساکن ہے، تو سورج کی حرکت کے لیے 12 برج ہیں، اور اس کے حوالے سے یہ موسموں کا تغیر و تبدل ہے۔
تو کچھ لوگوں نے تو ظاہر بات ہے کہ جو جدید حیت سے واقف نہیں تھے، ابھی وہ پرانے زمانے کے مفسرین، اب وہ اس کے سوا اور کیا کہہ سکتے تھے کہ ان بروج سے شاید یہی متعلق ہے، یہی مضمون جو ہے اس سے مراد ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ وہ معاملہ اب اس اعتبار سے جو ہے وہ حیت ہی بدل گئی، وہ سائنس ہی بدل گئی، لیکن اس وقت بھی ایک رائے تھی، اور وہ رائے آج بھی ہے، اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہنے والی رائے ہے۔ وہ قرآن مجید کے اس فلسفے کے حوالے سے ہے کہ ان آسمانوں میں جو بڑے بڑے ستارے ہیں، ان میں اللہ نے کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے۔ یہ جنات، یہ ان میں آپ کو معلوم ہے، کئی مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ فرشتے نوری مخلوق ہیں، جنات ناری مخلوق ہیں، انسان خاکی ہے اپنے اس وجود کے اعتبار سے۔ یہ جو جنات ہیں جو آگ سے بنے ہیں، ان کی بہت دور تک رسائی ہے اس کائنات کے اندر۔ یہ ہم تو بڑے بڑے جو ہیں اس کے لیے بنا کر مشینیں اور بڑے بڑے جیٹ انجنز اور نہ معلوم کیا کچھ ہم نے بنایا ہے، اور پھر کہیں جا رہے ہیں، آسمان پر اترے ہیں، اس پہ چاند پر اترے ہیں، لیکن یہ جنات جو ہیں ان کی رسائی بہت دور تک ہے۔ یہاں تک کہ فرشتوں کی اور ملائے اعلیٰ کے آس پاس کی خبریں بھی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی ہے کہ پھر جو کاہن لوگ تھے انہیں آ کے بتا دیتے تھے کہ اب یہ ہونے والا ہے، اس لیے کہ وہاں تو ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا، وہاں سے سنگل لے آئے، یسمعون فی الملأ الاعلیٰ، وہ سنتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر وہاں سے انہیں شہاب ثاقب کے ذریعے سے بھگایا جاتا ہے۔ ان کے پیچھے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شہاب ثاقب، یتبعھا شہاب ثاقب، یہ چمکدار ستارے، جو ستارے ٹوٹتے ہیں، یہ در حقیقت کیا ہے؟ یہ کھدیڑنے کے لیے ان جنات کو کہ یہ اس عالم ملکوت سے وہ خبریں لینے کی جو کوششیں کرتے ہیں۔ تو آسمان میں حفاظت کا یہ بہت مستحکم بندوبست ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے اس آسمان کی جو برجوں والا ہے، جس میں بروج ہے، یعنی جس کے اندر قلعہ بندیاں ہیں، فورٹیفیکیشنز ہیں، اور ان میں اہتمام کیا گیا ہے کہ یہ جنات، شیاطین جن جو ہیں، یہ کہیں عالم ملکوت کی خبریں نہ لے لیں، خاص طور پر وحی کے زمانے میں جبکہ کسی نبی پر وحی کا نزول ہو رہا ہوتا تھا تو یہ حفاظتی تدابیر بہت سخت کر دی جاتی تھی۔ مبادا کوئی آیت، کوئی فرشتہ لے کر آ رہا ہے اور یہ کہیں سے اس کی سانگن لے لیں اور آ کر اپنے کسی موکل کو، کسی کاہن کو بتا دیں کہ اب یہ نبی جو ہے یہ آیت سنائے گا۔ اب آپ بتائیے اس کے بعد اگر وہ آیت نبی جو ہے سنائے تو وہ تو اس کی تو ساری حیثیت جو ہے مخدوش ہو گئی، یا اس کے اندر کچھ چیزیں ملانے کی کوشش کریں، کوئی القاء کرنے کی کوشش کریں، تو اس وقت ان کے اوپر خصوصی پہرے بٹھا دیے جاتے تھے۔ اور یہ سورہ جن میں جب ہم نے پڑھی تھی 29ویں پارے کی سورہ جن، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ مضمون آ چکے ہیں۔ اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے والسماء ذات البروج۔ اچھا، اب اس کا یہاں کیوں تعلق ہے؟ اس سورہ مبارکہ کے مضمون سے کیا تعلق ہے؟ یہ در حقیقت ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے یہ دنیا، تم ہمارے مومن بندوں کو ستا رہے ہو، اس وقت یہ بھی ہمارے اذن سے ہے، ہم نے تمہیں موقع دیا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً ان کا صبر اور ان کا ثبات اور ان کے ایمان کی پختگی واضح ہو جائے، اور یہ ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے نکلے، زر خالص ہو کر کندن بن کر نکلے، یہ بھی ہماری اس مشیت اور اذن کے تحت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ تم اپنی مرضی سے کر رہے ہو اور جب تک چاہو گے کرتے رہو گے اور تمہارے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے۔ اس پوری کائنات کا ایک ناظم ہے، ایک مدبر ہے، ایک حاکم ہے، ایک مالک ہے، اور اس نے یہاں تمام اہتمام کیا ہوا ہے ہر طرح کی حفاظت کا۔ اور یہی مضمون آگے چل کر آئے گا، واللہ من ورائہم محیط، اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہ کہیں اللہ کی پکڑ سے بچ کر جانے والے نہیں۔ وہی جو سورہ عنکبوت کی آیت میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا ساء ما یحکمون، کیا انہوں نے یہ سمجھا ہے، یہ ابو جہل اور امیہ ابن خلف جو ستا رہے ہیں آل یاسر کو اور بلال کو رضی اللہ تعالی عنہم، انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہماری پکڑ سے بچ نکلیں گے؟ بہت بری رائے ہے جو انہوں نے قائم کی ہے۔ یہ آسمان برجوں والا ہے، اس سے بچ کر نکلنا ان شیاطین جن کے لیے ممکن نہیں، تو یہ انسان، وہ جو جواب شکوہ کا شوخ و گستاخ، یہ پستی کے مکی کیسے ہیں، جو جواب شکوہ کا مصرع یاد آیا، ان کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پستی کے مکین یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ جو چاہیں گے کریں گے، اور کہیں کوئی پکڑ نہیں ہوگی، کہیں کوئی محاسبہ نہیں ہوگا، کہیں ان کو اس کی سزا نہیں ملے گی۔ تو یہ اس کے لیے گویا کہ پہلی قسم جو کھائی گئی والسماء ذات البروج، شاہد ہے یہ آسمان برجوں والا،
جس میں تمام اہتمام کر لیا گیا ہے، ہر نوع کے جو دخل اندازی ہے اس سے بچاؤ کا، تحفظ کا پورا سامان ہے۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے یا شاہد ہے وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا، جزا و سزا کا دن۔ اہل ایمان اگر اپنے ایمان پر کاربند رہے، ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، جانیں دے دیں، لیکن یہ کہ توحید سے منحرف نہیں ہوئے، ایمان سے انہوں نے رشتہ نہیں توڑا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں ان کے لیے اعزاز ہے، اکرام ہے، خلعتیں ہیں، حور و قصور ہیں، جنتیں ہیں، جنت نعیم ہے۔ اسی طریقے سے جنہوں نے، جیسے کہ آگے آئے گا، ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ وہ یوم موعود جس کا تذکرہ پچھلے 4 سورہ جزا و سزا میں بار بار آیا ہے، اس دن کا جو ہے اس کی قسم کھائی گئی کہ وہ دن آئے گا، ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا، نیک کاروں کو جزا ملے گی۔ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ وہ دن ہوگا جس دن دودھ کا دودھ، پانی کا پانی جدا ہو جائے گا۔ ایک وہ ہوں گے اما من اوتی کتابہ بیمینہ، دوسرے وہ ہوں گے واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ۔ یہ ہے یوم الموعود، وہ گواہ ہے وہ دن، جیسے کہ سورہ قیامہ میں قسم کھائی گئی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو جہاں تک ان دونوں قسموں کا تعلق ہے اس میں تو کسی قیل و قال کی ضرورت نہیں، تقریباً متفق علیہ ہے ان کا مفہوم۔ البتہ تیسری آیت جو ہے وہ قرآن حکیم کی مشکل ترین آیات میں سے اس اعتبار سے ہے کہ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ سے مراد کیا ہے۔ اب دیکھیے، نوٹ کیجئے کہ الفاظ انتہائی سادہ ہیں، شاہد، مشہود۔ شاہد کے 2 مفہوم ہیں بنیادی طور پر۔ ایک تو کوئی وہ شے جس سے کوئی دعویٰ یا کوئی حق ثابت ہو جائے وہ شاہد ہے، اور ایک کوئی جو موجود ہے اور دیکھ رہا ہے، حاضر و ناظر ہے، وہ شاہد ہے۔ اسی سے شہادت کا مفہوم نکلا ہے گواہی۔ گواہی اسی کے معتبر ہوگی جو وقوع پر موجود تھا، جسے آپ کہتے ہیں چشمدید گواہ، میں موجود تھا، یہ ایکسیڈنٹ میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا ہے، کس نے کیا کیا تھا، کس کی غلطی تھی، یا یہ کہ یہ لڑائی ہوئی ہے یا قتل ہوا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مقتول اس وقت کیا کر رہا تھا اور قاتل نے کیسے حملہ کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ 3 مفہوم جو اس کے اندر موجود ہیں، بلکہ بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی مفہوم بنتا ہے۔ اصل ہے اس کا موجودگی، موجودگی ہی سے گواہی ہوتی ہے، موجود جو ہے وہ دیکھ بھی رہا ہے۔ تو شاہد و مشہود بڑے سادہ الفاظ ہیں، بہت ہی آسان الفاظ ہیں، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ اس پر کم سے کم 25-30 اقوال ہیں کہ جو امام رازی نے نقل کیے، اور ان کو 3 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے انہوں نے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ 3 کیٹیگریز کے حوالے سے موٹی موٹی آراء آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پہلی کیٹیگری تو یہ ہے، بلکہ انہوں نے اسے 3 پر لیا ہے، یہ ترتیب میں بدل رہا ہوں، امام رازی اس کو تیسرے نمبر پر لائے ہیں، میں اسے پہلے نمبر پر بیان کر رہا ہوں۔ پہلی جو ہے کیٹیگری وہ تو یہ ہے کہ لفظ کو چھوڑ کر، لفظ کے مفہوم، اس کے اشتقاق، اس سے قطع نظر روایات کی بنیاد پر کہ کیا ہے، صحابہ نے کیا سمجھا، حضور سے کیا مروی ہے، اس کا کیا مفہوم بیان کیا گیا، تو اس میں ایک تو حدیث ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہ مرفوع حدیث ہے، انہ علیہ الصلاۃ والسلام قال الیوم الموعود یوم القیامہ والشاہد یوم الجمعہ والمشہود یوم العرفہ۔ یہ طبرانی نے یہ حدیث روایت کی ہے، لیکن اس کی سند ضعیف ہے، تمام محدثین یہ مانتے ہیں کہ سند اس کی قوی نہیں۔ حضور نے فرمایا اس روایت کی روح سے یوم موعود وہ تو قیامت کا دن ہے، اس میں تو کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، لیکن شاہد سے مراد ہے جمعے کا دن۔ اب لفظ سے اس کا کیا مفہوم بنتا ہے وہ تھوڑا سا مفہوم ہے، وہ میں عرض کر دوں گا بعد میں۔ اور مشہود سے مراد ہے عرفہ کا دن، اس معنی میں کہ جمعہ ہر بستی میں خود چل کر آتا ہے، گویا کہ وہ شاہد ہے۔ مشہود یوم عرفہ ہے کہ وہاں لوگ پہنچتے ہیں، اس اعتبار سے شاہد و مشہود، اور تعلق جڑ جاتا ہے یوم الموعود سے، والیوم الموعود وشاہد و مشہود۔ تو اس اعتبار سے ایک تسلسل بھی ہے کہ ایک دن ہے وہ قیامت کا دن جس کی قسم کھائی گئی دوسری آیت میں، ایک دن ہے جمعے کا دن شاہد کہ جو آتا ہے ہر بستی کے اندر، وہ شاہد ہے، گویا کہ حاضر ہے، ہر بستی میں آ جاتا ہے، ہر جگہ آ گیا ہے۔ اور ایک یوم عرفہ ہے، اس میں جایا جاتا ہے، وہاں حاضری دی جاتی ہے، وہ گویا کہ مشہود ہے۔
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ ایک بہت ہی لطیف سا اور بہت خفی سا ایک ربط اس کے اندر قائم ہوتا ہے لفظاً. باقی اصل جو رائے ہے وہ روایت کی بنیاد پر، لیکن روایت سب کے نزدیک ضعیف. ایسی ایک روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، جو کہ مرفوع ہے، یعنی حضور سے ہی انہوں نے بھی اسے نقل کیا ہے. اور ایک حضرت سعید بن المسیب ہے جو کہ تابعین میں سے ہیں، انہوں نے مرسلاً بھی ایک ایسی روایت نقل کی ہے. لہذا ہمارے ہاں جو حضرات تو ہیں روایات پر زیادہ دار و مدار رکھنے والے، ان کے ہاں تو آپ کو یہی قول ملے گا، باقی کسی اور قول کا تذکرہ نہیں ملے گا. لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو اگرچہ امام ترمذی لائے ہیں اپنی کتاب میں، لیکن خود انہوں نے بیان کر دیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ اس میں ایک ہی راوی ہے، اس کا خبر احاد ہے، ایک ہی راوی ہے، وہ موسیٰ ابن عبیدہ ہے، اور وہ راوی ضعیف ہیں. لہذا روایات جو ہیں ان کے اندر ثقاہت کے اعتبار سے، مستند ہونے کے اعتبار سے ان کا پایہ بلند نہیں ہے. ایک تو یہ کیٹیگری ہے کہ جو روایات کی بنیاد پر شاہد اور مشہود کا مفہوم معین کیا گیا. دوسرے ہیں اب اس کے مفہوم لفظی کے اعتبار سے گواہ، اور ایک وہ کہ جو حاضر و ناظر. اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے، ایک رائے یہ ہے کہ اللہ شاہد ہے اور مشہود جس کی گواہی اس نے دی ہے وہ توحید ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ گواہ ہے اس پر کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قل ای شیء اکبر شہادۃ قل اللہ. سوال کیا گیا کہ ان سے پوچھئے کہ کون ہے سب سے بڑھ کر شہادت اور گواہی میں؟ کہہ دیجئے اللہ ہے. تو اللہ شاہد ہے، اور اس کی شہادت کس شے پر ہے؟ توحید پر ہے. ایک رائے یہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول شاہد ہیں، شہید یہ لفظ آیا ہے، اور ان کی امتیں مشہود ہیں جن پر گواہی دی جائے گی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ